کر رہے ہیں، جہاں بھی دیکھو کسی جگہ پر یہ ہے کہ رات ہے، جہاں پر یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، جہاں خدا کا تذکرہ آتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں محمد رسول اللہ کا نام یقیناً ہے۔ آپ نے کس کو تنخواہ دی ہے؟ آپ تو پابندی لگائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی کبھی دفعہ نمبر 144 سے مؤذن کی اذان بند نہیں ہوئی ہے، آپ کی فوج کی پابندی لگا دینے سے کبھی نمازیں بند نہیں ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، کتنے بڑے بڑے وڈیرے آئے، کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، کتنے بڑے سردار آ گئے، کتنے حسب و نسب کے مالک آ گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے، خدا کی قسم سفر ہستی سے مٹ گئے، نسیہ منسیہ ہو گیا، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لیکن اس عبداللہ کے یتیم کو اور آمنہ کے در یتیم کو دیکھو، خدا کی قسم بس جب بھی محمد کوئی کہہ دیتا ہے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، دل کے اندر ایک عجیب سی عظمت اور ایک عجیب سی کیفیت یہ ہے کہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد، ہاں جو آدمی کہہ رہا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی تعریف کر رہا ہے اور جو نہیں مانتا وہ بھی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، گردن کٹوانے کے لیے بھی مسلمان تیار ہے۔ لیکن ایک کافر کہتا ہے میں محمد کو نہیں مانتا، بکواس کر رہا ہے۔ کیوں محمد کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کا معنی قابل تعریف، محمد کا معنی جس کے اندر ساری تعریفیں ہو، محمد کا معنی جس کے اندر ساری خوبیاں ہو۔ معنی میں خوبیوں والے کو نہیں مانتا، میں اچھے کو نہیں مانتا، تو تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ جو اچھا کو نہیں مانتا وہ خود پاگل ہے۔ اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے میں محمد کو نہیں مانتا، میں نے عرض کیا کہ محمد کا معنی قابل تعریف، جس کی بار بار ہزاروں کروڑوں مرتبہ تعریف کی گئی ہو، جو تمام خوبیوں کا اور تمام صفات کا مجمع اور مخزن اور یہ ہے کہ منبع ہو، سارے صفات اس کے اندر یہ ہے کہ موجود ہو، اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں محمد کو نہیں مانتا، مانا یہ کہ جو جامع صفات ہے اس کو میں نہیں مانتا، جو خوبیوں کا سر چشمہ ہے اس کو میں نہیں مانتا، جو سب سے اچھے ہے، منتخب شدہ ہے، جس کو اللہ نے انتخاب کیا، میں اس کو نہیں مانتا۔ جب تو اس کو نہیں مانتا تو جنا اسپتال میں جا کر کے اپنے دماغ کا علاج کرا دے۔ جو مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا اٹھنا بھی دین، آپ کا بیٹھنا بھی دین، آپ کا رفتار بھی دین، آپ کا گفتار بھی دین، آپ کا سفر بھی دین، آپ کا حضر بھی دین، آپ کی نجی زندگی بھی دین، باہر کی بھی زندگی دین، دوستوں سے ملے بھی دین، دشمنوں سے بھی ملے دین، جہاد بھی ہے دین، ہر بات دین، ہر بات دین۔ جیسے آپ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی قلم اٹھا کر کے لکھ رہا ہے، دوسرا کہتے خدا کے بندے محمد رسول اللہ انسان ہے، محمد رسول اللہ انسان ہے، محمد رسول اللہ بشر ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں اللہم انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں انسان ہوں، کبھی کبھی مجھے بھی اس قسم کے عوارض لاحق ہوتے ہیں جس طرح آپ کو بھی لاحق ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے دوسرے کو بتایا کہ آپ بھی انسان ہے، آپ بھی بشر ہے، اور آپ بھی عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ بھی آمنہ کے در یتیم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نشاط کی حالت میں اور آپ مسکرا رہے ہوں، یا آپ کوئی مزاحن کوئی بات ارشاد فرما رہے ہو، آپ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ کل آئندہ آنے والی نسلیں یہ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں دین ہے، ساری باتیں سنتیں ہیں، ساری بات فرض ہے اور سب کچھ دین ہی دین ہے۔ اس طرح نہ کرو، محمد رسول اللہ سے پوچھ لو کہ پیارے یہ جو بات میں لکھ رہا ہوں یہ دین ہے یا ویسے ہی آپ دنیا کی عام بات ارشاد فرما رہے؟ دونوں باتوں میں فرق کرو۔ آپ جو بھی زبان مبارک سے نکلتا ہے آپ سب کچھ لکھ رہے، خدا کے بندے کچھ تو فرق کرو۔ جیسے کہ آپ کا مولوی صاحب ہوتا ہے اور آپ کا پیر صاحب ہوتا ہے، تو پیر صاحب کبھی یوں سمجھیے کہ دنیا کی باتیں بھی کرتا ہے، کبھی یہ ہے کہ آخرت کی باتیں بھی کرتا ہے، دین کی باتیں بھی کر لیتا ہے۔ تو وہاں صحابی نے دوسرے کو بتایا کہ یہ تو سوچ لو۔ اس طرح آپ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے آپ ہر چیز کو لکھتے ہیں، ہر چیز کو لکھتے ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں وہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں دین ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یہ سب کچھ احکام شرعیہ ہے۔ دونوں باتوں میں تمیز کرو، محمد رسول اللہ سے معلوم کیا کرو کہ پیارے یہ بات جو میں لکھ رہا ہوں یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ حکم شرعی ہے، یا یہ ہے کہ یہ آپ مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں، یا اس کا تعلق دنیا کے عام معاملات سے ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق کیا کرو۔ ہے کہنے والے نے تو یہ کہہ دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، فرمایا بھائی کیوں منع کر رہے، اس کو لکھنے دو، خدا کی قسم اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا سارا دین ہی دین ہے، کیوں منع کرتے ہو؟
یہ عام ملا نہیں ہے، عام پیر صاحب نہیں ہے، اور عام آپ کا خطیب نہیں ہے. اس زبان سے جو کچھ نکلے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو کچھ بھی یہاں سے نکلتا ہے یہ تو صرف اس کے ظاہر ہونے کی ایک صورت ہے، یہ صرف ایک مظہر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک صرف مظہر ہے، اصل بات وہ خدا کی ہوتی. آپ کو لاؤڈ اسپیکر جو کچھ اس وقت بتا رہا لاؤڈ نہیں بتا رہا، میری زبان ہے، میری بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ صرف ایک مظہر ہے، بات خدا کی ہوتی. فرمایا جانے دو، اس کو لکھنے دو، جو کچھ بھی یہ لکھتا ہے یہ ساری چیزیں دین ہی دین ہے. پھر عاشقوں نے اس کو سمجھا بھی تھا، عاشقوں نے اس کو سمجھا بھی تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم لوگوں نے تو تقسیم کیے، یہ میرے استاد بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، مولانا مفتی عبدالشکور صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بڑے لوگ ہیں. مولویوں نے تو تقسیم کر دیا، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. یہ ساری تقسیمیں ہمارے فقہا نے کی لوگوں کی آسانیوں کے لیے کہ لوگ یہ ہے کہ احکام کے مراتب سمجھ لے. صحابہ کے ہاں یہ تقسیمات نہیں تھی، صحابہ کے ہاں یہ تقسیمات نہیں تھی. فقہا نے غریبوں نے ہم پر تو احسان کر دیا کہ کم از کم لوگ سارے دین پر عمل نہیں کرتے تو بدبختوں کو یہ تو بتا دیا جائے کہ جو نہایت ضروری چیزیں فرض ہے، جو واجب کے درجے میں اور سنت مؤکدہ کے درجے میں، خدا را ان چیزوں کو تو ترک نہ کرو. یہ تقسیم فقہا نے دلائل کو دیکھ کر، قرآن و سنت کو دیکھ کر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھ کر انہوں نے تقسیم کی. صحابہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں تھی، صحابہ کے یہ تقسیم نہیں تھی. یہ چھوٹی سنت، یہ بڑی سنت، یہ مباح، یہ مستحب، یہ فرض، یہ سنت مؤکدہ، یہ سنت غیر مؤکدہ، یہ واجب، نہیں 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 نہیں، یہ تقسیم نہیں تھی. جیسے آپ بیٹھ رہے ہیں، بیٹھتے ہوئے آپ کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے یہ بھی سنت ہے. آپ اٹھ رہے ہیں، کہتے یہ بھی سنت ہے، سینے سے لگائیں. آپ لیٹ رہے ہیں، وہ بھی سنت ہے، اور جب بیدار ہو رہے ہیں وہ بھی سنت ہے. ایک ایک چیز سنت ہے. نماز آپ پڑھا رہے ہیں، جوتے مبارک آپ نے پہنے ہوئے، اور نماز کے دوران جبریل نے آ کر کے فاتانی، جبریل میرے پاس آ گئے، فاخبرنی ان فیہما قذرا، کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا. پیارے جوتے مبارک نکال دو، اس لیے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہوا. آپ نے نماز کے دوران فوراً جوتا اپنا نکال دیا. دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، ان کے جوتے پاک تھے، ان کے لیے نکالنے کا حکم نہیں تھا، ان کے لیے اجازت تھی، وہ جوتے نہ نکالتے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر کے پھینک دیے نماز میں. سب نے نماز میں فوراً اپنے جوتے نکال. یہ انتظار نہیں کیا کہ آپ نماز ختم کریں گے، نماز ختم کرنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے آپ نے جوتے کیوں پھینک دیے، یہ سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کی پابندی کریں گے تو کیا ثواب ہوگا، پابندی نہیں کریں گے تو کتنا گناہ ہوگا، کتنا بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم ہے. نہ 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 نہ. جیسے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالے مبارک کو نکال کر کے پھینک دیا تو فوراً صحابہ نے بھی شروع کر دیا دوڑا دڑ. ان کے جوتے پاک تھے، ان کے لیے نکالنے کا حکم نہیں تھا، ان کے لیے اجازت تھی. لیکن کائنات کے تاج کو، نبیوں کے تاج کو اور خدا کے لاڈلے کو انہوں نے دیکھا. جیسے انہوں نے دیکھا کہ آپ نے جوتے پھینک دیے، دڑا دڑ انہوں نے جوتے پھینک دیے. آپ نے نماز ختم کر دیے. فرمایا نماز کے بعد کہ بھائی ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنے جوتیوں کو نکال کر کے پھینک دیا. ڈس شروع ہو گئے. مجھے تو آ کر کے جبریل نے بتایا. صحابہ نے کہا پیارے جبریل تو آپ ہی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا. انہوں نے آ کر آپ کو تو بتا دیا، ٹھیک ہے ہمارے جوتے پاک تھے لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ یہ سنت ہے، جو کچھ آپ کریں گے وہ سنت ہی سنت، دین ہی دین ہے، ہم نے بھی پھینک دیا. ما حملکم علی القائکم نعالکم، کس چیز نے تمہیں برانگیختہ کیا، تمہاری کیا مجبوری تھی، کیوں جوتے نکال کر کے. انہوں نے کہا پیارے آپ کو دیکھیں اور پھر یہ کہ ہم اس پر عمل نہ کریں. میں نے ترغیب و ترہیب کے اندر واقعہ پڑھا ہے. اللہ منذری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جہاں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، جاتے جاتے ایک جگہ پر جا کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک راستے سے ایک طرف ہو گئے، راستے سے ایک طرف سامنے کچھ پتھر تھے، راستے سے ایک طرف ہو گئے، ایک طرف ہو کر کے جا کر کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے. جس طریقے پر آدمی پیشاب کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے پیشاب کے لیے ایسی کیفیت بنا دی، ایسی شکل بنا دی، ایسی حیت اپنی بنا دی. وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے اور اٹھ کر کے آ کر کے صحابہ کے قافلے کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ مل گئے. صحابہ نے کہا کہ پیارے ہم نے تو حضرت ابن عمر سے کہہ رہے، عبداللہ ابن عمر رضی